بیمار آدمی کو لوگ آج حقیر سمجھنے لگے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ آدمی جب بیمار ہوتا تھا تو گھر والے اس کی تیمارداری کرتے تھے، اس کا پیشاب پاخانہ بھی اٹھاتے، اس کا جو ہے اس کے کپڑے بھی گندے ہو جاتے تو وہ بھی دھوتے، وقت وقت پر دوا بھی کھلاتے، خدمت بھی کرتے، ہاتھ پیر بھی دباتے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اور آج بھی جو نیک بندے ہیں وہ اپنے والدین کی اور اپنے بڑوں کی، اپنے گھر والوں کی سب خدمت کرتے ہیں۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج کہتے ہیں کہ بھئی بیمار ہو گیا تو ہاسپٹل میں لے جا کر ڈال دو، وہاں بہت زیادہ آرام ملے گا، کیونکہ گھر والوں کو جو ہے آرام مل جاتا ہے، اس میں مریض کو ملے یا نہ ملے لیکن گھر والوں کو ضرور آرام ملتا ہے۔ اب ہاسپٹل میں لے جا کر ڈال دیا، ڈاکٹر کا وقت ہو رہا ہے، وہ آ رہا ہے، جب آئے گا وہ جب دیکھے گا، جب وقت نہیں ہے تو کون دیکھے گا۔ بہرحال آج محبتیں جو ہے کم ہو گئی ہیں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ کہیں باہر تھے، سفر میں تھے، تو ان کے والد بیمار ہو گئے۔ ان کے ایک شاگرد تھے تو وہ ان کے گھر گئے اور ان کے والد کی بیمارداری شروع کر دی۔ ان کو دست آ رہے تھے، جلاب آ رہے تھے، ہاتھوں سے جو ہے غلاظت کو اٹھا کر باہر پھینک کر آتے اور بستر صاف کرتے۔ اس طرح سے 10 دن گزر گئے۔ جب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے، انہوں نے دیکھا کہ اس شخص نے جو ہے میرے والد کی اتنی خدمت کی ہے تو بڑی دعائیں دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے وقت کا ولی کامل بنا دیا۔ بات آگئی، مجھے یاد آ گئی اس وقت، حاجی عبدالباسط صاحب تھے ہمارے مرحوم، وہ کہا کرتے تھے، کبھی ایک مرتبہ انہوں نے سنایا کہ بھئی میری والدہ بیمار ہو گئی تو میری بیوی نے اتنی خدمت کی ان کی کہ پیشاب پاخانہ سب بستر پر ہو رہا اور صاف کا سب وہ صاف کرتی، یہاں تک کہ اسی مرض میں ان کی وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ تو پہلے ایسا ماحول تھا، اور آج ماحول یہ ہے کہ بیمار ہو جائے آدمی تو اس کو ہاسپٹل میں لے جا کر ڈال دو، وہ آپ خود دیکھ لیں گے جی۔ جب آدمی بھائی مرنا تو سب جگہ ہے، گھر میں بھی موت آئے گی اور جناب عالی ہاسپٹل میں بھی آئے گی، لیکن گھر کی موت کو اور ہاسپٹل کی موت کو بڑا فرق ہے۔ ہاسپٹل میں آدمی مرتا ہے تو اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے، ہاسپٹل میں آدمی مرتا ہے تو نرس اور ڈاکٹر اس کے پاس رہتے ہیں۔ اب کون کلمے کی تلقین کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا ہے، بغیر کلمے کی آدمی چلا جاتا ہے۔ گھر میں اگر آدمی مرتا ہے تو کم از کم جو ہے اس کی تلقین کے لیے گھر کے لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کم از کم جو ہے مرنے والے کے کان میں اللہ کا نام آتا ہے اور اس کی موت جو ہے کلمے پر ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہاسپٹل میں بھی اپنے والدین کی ایسی ہی خدمت کرتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کے والد بیمار ہو گئے تو یہ ہاسپٹل میں جو کمرہ دیا ہوا تھا ان کا، اس کمرے میں وہ لیٹے ہوئے تھے، یہ باہر جو ہے دیوار سے ٹیک لگائے سو رہے تھے۔ اندر سے آواز آئی کہ بھائی جلدی آؤ، تو یہ اندر گئے تو ان کے والد نے کہا کہ بھائی مجھے وضو بنوا دو۔ انہوں نے کہا کہ ابا جی آپ کی اتنی جان نہیں کہ آپ کے وضو بنا دوں میں۔ انہوں نے کہا کہ تم پانی لے کر میرا وضو بنا دو۔ اس نے جو ہے اپنے والد کے دونوں ہاتھ دھوئے اور ایک کپڑا بھگا کر چہرے پر پھیرا اور داڑھی پر پھیرا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاتھ جو ہے میرے کونیے تک دھو دو، تو انہوں نے پانی لے کر کونیے تک دھو دیا۔ اس کے بعد کہا سر کا مسا بھی کر دو، وہ بھی کر دیا، پاؤں بھی کہا پیر بھی دھو دو، پیر بھی دھو دیے۔ بڑے میاں نے کہا بیٹے تم نے ناک میں تو پانی ڈالا ہی نہیں جی، اب لیٹے ہوئے تو ناک میں پانی کیسے ڈالے؟ لیکن فرما بردار بیٹا تھا، انہوں نے جو ہے ایک کپڑا لیا اور اس کو پانی میں بھگویا اور ناک میں دے دیا اسے، اور اس کے بعد کہا کہ ابا جی کلی تو نہیں کر سکتے لیکن تھوڑا سا پانی پی لو، کم از کم کلی جیسا ہو جائے گا۔ تو پانی بھی پی لیا۔ جب یہ ہو گیا تو والد نے کہا بیٹے میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تم کو ہمیشہ اچھا رکھے اور ایمان کی دولت نصیب فرمائے، اور کہا
کہ اب میری موت آ رہی ہے، الحمدللہ میں ایمان پر مر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور موت آ گئی۔ نیک آدمی کہیں بھی ہو، لیکن ظاہر بات ہے کچھ بیمار ایسے بھی ہوتے ہیں جو بے ہوش ہوتے ہیں، ان کو آخری وقت میں یہ ہوش نہیں رہتا کہ وہ کہاں ہیں، تو ایسے مریض کے لیے کیا کیا جائے؟ ایسے مریض کے لیے یہی ہے کہ کم از کم گھر والے ان کے سامنے رہیں، اور جب سکرات کا عالم ہو تو کم از کم ان کے کان میں اللہ کا نام کم از کم ان کے کان میں ڈالا جائے، سنا جائے کہ بھئی یہ جو ہے مرنے والا مر رہا ہے لیکن اللہ کے نام کے ساتھ چلا جائے۔ ہاسپٹل میں یہ بات نصیب نہیں ہوتی ہے، ہاسپٹل میں تو ڈاکٹر کی گود میں یا نرسنگ ہوم کی گود میں جو نرس ہوتی ہے ان کی گود میں آدمی کی موت آتی ہے، جو نامحرم بھی ہوتی ہے، اور شریعت کے اعتبار سے جو ہے ان کو ہاتھ لگانا اور چھونا یہ بھی ناجائز ہے۔ اس طرح سے جو ہے ہمارے اپنے جو خیالات ہیں آج کے جو نئے ماڈرن جو خیالات ہیں یہ بالکل اسلام کے خلاف ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آدمی کو اپنے بیمار آدمی کو ہاسپٹل میں مت لے جاؤ، نہیں، ہاسپٹل لے جانا چاہیے، لیکن ہاسپٹل والوں سے زیادہ خود ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اگر ہم ان کی خدمت کریں گے تو اس پر اجر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر رکھا ہے۔